کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہماری 32ویں ویڈیو ہے جو قلم بنانے پر مشتمل ہے، اور وہ قلم ہم نسخ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نمونہ پہلے سے میں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ دوسرے قلم کی بنسبت تھوڑا سا زیادہ پتلا ہوتا ہے، یعنی جتنا بھی آپ پتلے قلم کا انتخاب کر لیں گے اور اس طرح یہ جو چونچ ہے، نب ہے، یہ اس کا لمبا ہو اتنا زیادہ مفید ہوتا ہے، بخلاف نستعلیق کی اصول اس کے کہ اس کا جو قلم ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم جو لکھتے تھے تو وہ نستعلیق اس قلم کے ساتھ یعنی تھوڑا سا موٹا ہوتا تھا، اس کا نب بھی موٹا ہوتا تھا اور قلم بھی، جبکہ نسخ کے لیے جو قلم استعمال کرتے ہیں وہ قلم بھی پتلا ہوتا ہے اور اس کا نب بھی پتلا ہوتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خط نسخ بہت باریک ہوتا ہے اور وہ تقریباً زیادہ اس کو ہم گھماتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ پہ موڑ آتے ہیں اور اس کو پورا ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ نستعلیق اور ثلث میں ہم قلم کا نوک بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور جب ہم نسخ استعمال کرتے ہیں، نسخ کے لیے قلم، تو ہمارے استاذوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نسخ لکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد نستعلیق، جبکہ ہمارے ہاں یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نستعلیق پہلے شروع کرتے ہیں اور نسخ اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ استاذ جو کرتے ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نسخ پہ ہاتھ کی عادت سخت ہو جاتی ہے اور پکڑ یعنی گرفت زیادہ سخت ہو جاتی ہے، یعنی قلم کی عادت پڑ جاتی ہے پکڑنے کی اور اس کو چلانے کی، جبکہ ہمارے ہاتھ طریقہ یہ ہے کہ ہم نستعلیق شروع کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اسکول والے آ جاتے ہیں تو اسکول کے لیے ہم نستعلیق استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں کو اب اس وقت شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نستعلیق پہ کچھ کام کیا اور اس کے بعد ہم نسخ پہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ضروری سامان ہے اس کے لیے ہم بانس استعمال کر دیں گے اور نڑی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ نڑی ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں نچا کہتے ہیں۔ اس میں بنیادی خامی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دباؤ برداشت نہیں کرتا، لکھتے وقت یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو نب ہوتا ہے یہ بہت جلدی کند ہو جاتا ہے، پھر اس سے لکھنا دشوار ہوتا ہے، تو ہم اس سے منفی کر دیتے ہیں اور بانس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بانس ہے انشاءاللہ۔ اس کی سب سے پہلے میں نے نمونہ بنا ہوا ہے، اس کے بعد ہم اس سے انشاءاللہ بنا دیں گے۔ دوسری چیز جس میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کٹر ہے۔ کٹر بھی اعلیٰ قسم کا ہو، اگر جاپانی ہو یا کورین ہو تو وہ بہت زبردست ہوتا ہے، خاص کر اس کا جو بلیڈ ہوتا ہے وہ اعلیٰ قسم کا بلیڈ ہونا چاہیے۔ اس میں خود بخود اپنا تالا لگا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ جی چاقو ہٹ جائے گا، تو سب سے پہلے یہ تالا بند ہے، یعنی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، بس یہ نہیں ہے لگا، پھر اگر ہم نے اس کو بند کر دے پھر یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ دیکھ، اس کو دبانا پڑے گا۔ یہ کٹر ہے اعلیٰ قسم کا۔ اب اس کٹر کو تیز کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ریتی کے ساتھ یا سوان کے ساتھ اس کو تیز کر لیں، بلکہ یہ جو کسائیوں کے ہاں ایک لوہا ملتا ہے، اس کے ساتھ ہم معمولی سے اس کو لگا دیں گے تو خود بخود یہ تیز ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی صفت یہ ہے اس لوہے کی کہ یہ چاقو کو کاٹتا نہیں ہے بلکہ اس کو تیز کرتا ہے، اور اس میں جو تیز یعنی اس میں کھردراپن ہوتا ہے، وہ کھردراپن نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ یہ صرف تیز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لوہا ہونا چاہیے، کسائیوں کے ہاں ملتا ہے۔ اس طرح ایک ہتھوڑا ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ لکڑی میں استعمال کرتا ہوں۔ یہ جو برش ہوتا ہے، برش کا آخری حصہ، اگر برش ناکارہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ لکڑی ہوتی ہے، تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی لکڑی ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب قلم کو بناتے ہیں اور آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کو ہم پھر کاٹ دیتے ہیں، تو پھر اس کے نیچے ایک ٹکیا لگا دیتے ہیں اور ٹکے پہ رکھ کے ہم اس پہ اس طرح رکھتے ہیں اور ایک ٹک مارتے ہیں اس کے ساتھ، یا اس کے ساتھ لوہے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کو نہیں لگا دیں گے، کیونکہ یہ جو لوہا ہوتا ہے، یہ جو چاقو یا بلیڈ جو ہوتا ہے، یہ اکثر بیشتر یہ جو اس کے اپنے بند ہوتے ہیں اس پہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ لکڑی کے ساتھ اس کو ماریں گے اور نب خود بخود کھٹ جائے گا۔ اس کی پیمائش کتنی ہونی چاہیے؟ تو نستعلیق کے لیے جو قلم استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے تقریباً 8 انچ، یعنی یہ جو
فٹ ہے، 1 2 3 4 5 6 7، تو 7 انچ کا قلم ہونا چاہیے۔ اور نستعلیق کے لیے بھی اس طرح ہونا چاہیے، لیکن یہ 8 یا اس طرح کچھ 9 تک کا یہ آپ قلم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایسے بانس کا انتخاب کر لیں گے کہ جو چائنا کا ہو یا ایرانی کا ہو، استخوانی اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہ ہو اور کسی کا اپنے گھر میں یا علاقے میں کوئی بانس ہو اور وہ شاخ میں طبی عمر پوری کر چکا ہو، یعنی پکا ہو، اور پھر وہ ہلتا نہ ہو، خشک ہو چکا ہو، تو پھر بھی اس کو ہم راکھ میں، گرم راکھ میں یا اس طرح انگاروں پہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ اس میں سے جو کچھ پانی ہے وہ نکل جائے۔ اور وہ لوگ اس کو آگ پہ تپا دیتے ہیں، توے پہ رکھ دیتے ہیں یا اس طرح انگاروں پہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ اس میں سے جو پانی ہے وہ نکل جائے۔ اس لیے کہ اگر پانی اس میں رہ جائے تو پھر اس کو کیڑا پڑ جاتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس کی پیمائش چاہے نسخ ہے یا نستعلیق ہے، بس معمولی فرق ہے۔ نستعلیق کا تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے اور نسخ کا تھوڑا سا چھوٹا سا ہونا چاہیے۔ اس طرح اس کی جو موٹائی ہے، موٹائی بھی کم ہونی چاہیے، 7 انچ، نہایت پتلا ہونا چاہیے۔ اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ میں نے لوہے کے ساتھ اس کو تیز کیا اور تھوڑا سا اس کو میں نے کم کر دیا، اس کا تالا لگا دیا یہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس پہ یہ انگوٹھا رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ قابو سے باہر نہ نکلے۔ اب یہ جو میں چاقو کے ساتھ زور لگا رہا ہوں تو پورا زور انگلی پہ ڈال رہا ہے، دیکھو نشان پڑ گیا ہے اس میں، اگر کسی کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ درمیان میں سے معمولی سا درمیان میں رکھیں گے چاقو، پھر آہستہ آہستہ نیچے لے کے جائیں گے۔ یہاں سے نہیں کریں گے بلکہ آگے سے شروع کریں گے، بس پہلا کٹ یہاں سے، پھر آرام آرام سے آگے سے شروع کر دیں گے، اور یہ طرف مساوی رکھیں گے کاٹنے میں۔ یہ لگا دیا، پھر اس کے بعد یہ لگا دیا، آرام آرام سے اس کو کاٹیں گے۔ ایک نہیں کہ بس ایک سٹروک لگا دیا اور قلم اینڈ پہ لگا دیا، بنیاد پہ لگا دیا، نہیں، بلکہ آرام آرام سے اس کو ہم کاٹ دیں گے اور دونوں کو اندازے کے موافق بیلنس رکھیں گے۔ اگر ہمیں یہ نظر آ گیا کہ یہ جی اس کا نب چھوٹا ہے تو یہاں سے پھر شروع کرے دوبارہ، لیکن یہاں پہ اور بھی احتیاط کر لے، زیادہ دباؤ نہ ڈالے تاکہ بے قابو نہ رہے، اور اس طرح پھر دوبارہ یہ جو نب ہم نے بنایا یہ اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ آرام آرام سے اس کو درجہ بدرجہ ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے آرام آرام سے اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بیلنس کر دیتے ہیں۔ اس کا جو نب ہے تھوڑا سا لمبا ہوگا اور تھوڑا سا پتلا بھی ہوگا، تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ پتلا ہوگا۔ اب یہ جو اطراف ہے یہ چاقو سے زیادہ تیز ہے، اس کے ساتھ کوشش کرے کہ ہاتھ اس طرح آگے نہ جائے، کیونکہ اس سے ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو آرام آرام سے اس کو یہاں سے اس طرف سے کاٹیں گے، بلکہ آرام آرام سے اس سے تھوڑا سا اس کو کھند کر دیں گے تاکہ اس میں جو تیز پن ہے اور دار کی طرح ہے، چھری کی طرح، تو یہ ختم ہو جائے۔ یہ جو حصہ ہے کیونکہ اس کا ہاتھ اس کے لیے نہیں بن رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم اس طرح کر دیں گے تاکہ یہ بھی آرام سے ہمارے قابو میں آ جائے، اور یہ طرف بھی آرام سے یہ اس طرح کریں گے۔ یہاں سے اس انگلی سے، شہادت کی جو انگلی سے، اس کی سری سے اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بیلنس کرنا ہے، یہاں سے تو زیادہ کٹ گیا، یہاں سے کم کٹ گیا تھا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی اس کو بیلنس کر دیتے ہیں۔ یعنی بے احتیاطی نہیں کرنی ہے، اس میں بنیادی جو میں بتانے لگا ہوں، بنیادی بات۔
یہ تقریباً ہمارا قلم بن رہا ہے. یہاں سے بھی اس کو تھوڑا صاف کر دیں گے تاکہ اچھا لگے. یہاں سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اندر چلا جائے، پھر یہاں تھوڑا سا ڈھیلا پکڑا جائے تاکہ یہاں پر تھوڑا سا کلہاڑی نما حصہ بن جائے. نیچے سے پتلا اور اوپر سے تھوڑا سا موٹا چمچہ نما اس کو بنا دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم کلہاڑی نما بنا دیں گے تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں تو ہمیں یہ اطراف پھر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جو لکھتے ہیں تو وہ نظر آ جاتے ہیں. اور اگر یہ کلہاڑی نما نہ بنا دے تو پھر یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. بالکل اینڈ پہ لگا دیا میں نے، صاف کر دیا. تو یہاں سے بھی اس کو بیلنس کرنا ہے اور پیچھے سے بھی اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو پھر بالکل سیدھا ہونا چاہیے. اگر کوئی بیلنسنگ نہیں ہے اس میں تو دوبارہ اس کو پیچھے سے بھی صحیح بنا دیں گے. یہ تقریباً ہمارا قلم بن گیا ہے. اب یہ ہے کہ اگر پیچھے سے ہم نہیں لگا دیں اس کو معمولی سا کٹ، تو ہم جب اس کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں گے تو سیاہی یہ پھر صحیح تقسیم بھی کرتا ہے. اور جب بھی بغیر اس کے پیچھے کے ایسے میں نے جو چھلکا اتار دیا ہے پیچھے سے، اگر نہ اتارے تو اور اس کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں تو ساری سیاہی ایک ہی جگہ پہ گرا دیتا ہے قلم. تو اس کا یہ ہم کرتے ہیں کہ پیچھے سے بھی اس طرح معمولی سا اس کو معمولی کٹ لگا دیتے ہیں. یہ چھلکا معمولی سا نکال دیتے ہیں. اتنا بنا دے کہ یہ بوجھ برداشت کر لے، کیونکہ خط نسخ میں قلم پہ دباؤ زیادہ نہیں ہوتا ہے. نستعلیق میں اور ثلث میں یا دیگر جو خطوط ہوتے ہیں وہاں پہ نب پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے، اس پہ بوجھ زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے باریک بنانا ہے. اب جب ہم نے اس کو بنا دیا تو بس یہ طریقہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ترچھا بنا دیں گے، یعنی سیدھا نہ ہو، معمولی سا، اور وہ بھی پیچھے سے کاٹ دے، یہاں سے نہ کاٹے. بعض لوگ اس میں سے یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سوراخ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو سیدھا ٹک لگا دیتے ہیں، یہاں پر ایک شگاف پڑ جاتا ہے. تو یہ طریقہ آج کل استعمال نہیں ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر قلم کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، جب لکھتے ہیں تو پھر قلم پھیل جاتا ہے. تو بجائے کہ اس کے کہ یہ اس کے ساتھ ہم لکھائی کریں تو اس کی سیاہی بھی پھیل جاتی ہے اور لکھائی بھی پھیل جاتی ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بس یہاں پہ پیچھے سے صفائی کر دی اور اندر سے سارا ایک جیسا بنا دیا. تو بس یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ اس کو ٹک لگا دیں گے اور کٹ لگانے کے بعد پھر میں بتا دیتا ہوں. اب دیکھیے اس کا نب میں نے کاٹ دیا ہے. اب چونکہ اس پہ لکھتے وقت تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک اینٹ رکھی ہے. یہ سمجھو کہ یہ ریتی ہے، تو اس کے ساتھ معمولی سے اس طرح لگا دیں گے اور انگلی سے اس کو چیک کریں گے کہ یہ آیا کردرا ہے اور یہ سافٹ ہے یا نہیں ہے. تو جب تک یہ سافٹ نہ ہو تو اس کے ساتھ پھر یہ کرے. اگر یہ لکڑی دودھ کی ہو یا دوسری لکڑی کیکر وغیرہ کی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ قلم زیادہ وہ سافٹ ہو جاتا ہے. بعض لوگ استعمال کرتے ہیں ریگمال. تو ریگمال ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اس سے قلم سافٹ نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ وہ پھر کھردہ ہو جاتا ہے، بربرا بن جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم یہ کر لیتے ہیں. تو یہ لکڑی جو ہے، یہ جو ٹکیا ہے دودھ کا ہو، اور اگر یہ ہتھوڑی نہ ہو، ہتھوڑا، تو یہ لکڑی ہو، یہ ضروری سامان ہے. یہ ہمارے ایک عقیدت مند ہے، ایک ساتھی ہے ہمارے مسلم، کیا نام ہے، ماسٹر ٹیوشن اکیڈمی والے، تو انہوں نے مجھے بنا کر دیا ہے، اللہ اس کو خوش رکھے. تو یہ اگر نہ ہو تو یہ لکڑی ہو اور یہ قلم ہم نے بنا دیا خط نسخ کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم خط نسخ بھی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ پھر انگلش کا بھی انشاءاللہ ایک دور آئے گا، وہ بھی لکھیں گے. انگلش کی خطاطی اور خط عربی، خط نسخ اور نستعلیق انشاءاللہ مرکبات انشاءاللہ شروع کر دیتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آگے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.